بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات محمد وآل محمد. مومنین و مومنات، تاخیر بہت زیادہ ہو چکی ہے. میں بھی مسلسل مجالس پڑھتا ہوا آیا ہوں اور اس کے بعد بھی مجالس ہیں. جو مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں انہیں قبول فرمائیے گا. اور میں آپ کے اپنے اور تمام پڑھنے والوں تمام سننے والوں کے لیے صرف اتنی دعا کر سکتا ہوں کہ جناب سید سجاد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. آپ سب کا آنا جناب سیدہ قبول فرمائیں. ہم لوگ جتنے بھی بانیان ہیں، پڑھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ہم لوگ اصل عزادار نہیں ہیں. ہم تو ان کی سیرت پہ چلنے والے ہیں. اصل عزادار تو اہل بیت علیہ السلام ہے. یہ ان کی عزاداری ہے. ہم غلام ہیں، خادم ہیں، اس مکتب پہ آئے ہیں. مجھے معلوم ہے بہت دور دور تک جہاں سے ہم آ رہے تھے لوگ موجود تھے. یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں، باہر بھی لوگ کھڑے ہیں جو مطالب پیش کرو. حبیب خدا کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے اور تمام مسلمانوں نے اس کو انہی الفاظ سے لکھا جن الفاظ سے میں نے ادا کیا. ترجمہ کروں گا اور سن لیجئے گا. حبیب خدا فرماتے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں. میں نے لفظ ترجمہ کیا ہے، دوبارہ دقت کیجئے گا. کون فرما رہے ہیں؟ حبیب خدا. کن سے مخاطب ہے؟ ساری امت سے. لیکن سامنے کون ہے؟ صحابہ. کربلا گاوے شاہ ہمارے لاہور کا سب سے قدیمی مرکز ہے اور مجھے پتا ہے یہاں جو بھی آتا ہے وہ سننے والا آتا ہے. مجھے آپ کے حسن سماعت کا پورا اندازہ، تو اب میرا کوئی جملہ ضائع نہیں ہوگا، مجھے پورا یقین ہے. تو سامنے مجمع ہے صحابہ کا، خطیب ہے رسول خدا. خطیب رسول خدا، مجمع صحابہ کا. آپ فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت.
حبیب خدا فرما رہے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں 2 گرام قدر چیزیں تمہارے درمیان. کس سے مخاطب ہے؟ صحابہ سے. صحابہ سے کہہ رہے ہیں تمہارے درمیان 2 گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تو ایک بات واضح ہو گئی، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں. محبتوں کا ممنون ہو. جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں ممنون. بھئی جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں. آپ کی زبان میں سادہ کر کے پیش کر دوں، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں ان پہ اطاعت واجب ہے، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں ان کی اطاعت واجب ہے. آئیں ذرا اور تیسرے انداز سے پیش کر دوں. جن میں چھوڑے جا رہے ہیں رسول خدا، وہ قرآن کی آیتوں کے نزول کا انتظار کرتے ہیں. بھئی اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ یہ والا جملہ سن بھی لیا ہو تو دوبارہ سن لیجئے گا اور اسی محبت سے سنیے گا جیسے پہلے سنا ہوا کر. فائدہ گرامی، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں نا وہ صحابہ کون ہیں؟ جو آیتوں کے نزول کا انتظار کرتے ہیں. صحابہ انتظار کرتے تھے آیت آئے تو ہم عمل کریں. آیت آئی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، انہوں نے نماز پڑھی. آیت آئی وآتوا الزکاۃ، انہوں نے زکاة ادا کی. آیت آئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر کا حج واجب ہے ان پہ جن پہ استطاعت ہو. صحابہ حج پہ چلے گئے. آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے گزشتہ امتوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے. انہوں نے روزے رکھے. آیت آئی انہوں نے خمس نکالا. آیت آئی انہوں نے جہاد کیا. البتہ بھاگنے کی کوئی آیت نہیں آئی تھی. ماشاءاللہ. توجہ فرمائیے ذرا گرا. ابھی میں نے بات مکمل نہیں کی، آپ نے اتنی محبت عطا کر دی ہے. بھئی سارے مجمع کی دعائیں لے کے جاؤں گا اگلا جو جملہ پیش کر رہا ہوں. فیضان گرامی، آیت آئی صحابہ نے ہجرت کی. آیتیں آتی رہی وہ عمل کرتے رہے، انتظار میں رہتے تھے. صحابہ آیتوں کے نزول کے انتظار میں رہتے تھے. آیتیں نازل ہو ہم عمل کریں، اور آیتیں اہل بیت کے انتظار میں رہتی تھی. آیتیں اہل بیت کے انتظار میں رہتی تھی. یہ عمل کریں تو ہم نازل ہوں. علی بستر رسالت پہ سوئے تو آیت آئے. سیدہ نے راہ خدا میں روٹیاں دی تو آیت آئے. علی نے راہ خدا میں رکوع کی حالت میں انگوٹھی دی تو آیت آئے. علی نے تلوار کھینچی تو آیت آئے. گھوڑے پہ سوار ہوئے تو آیت آئے. خیبر کا در اکھاڑا. ممنون آپ کی محبت ہوگی. صحابہ آیتوں کے انتظار میں رہتے تھے، آیتیں اہل بیت کے انتظار میں رہتی تھی. توجہ دنیا والوں، کبھی بھی اہل بیت سے کسی کا مقابلہ نہ کرنا، صحابہ کا بھی مقابلہ نہ کرنا.
صحابہ غلام اہل بیت مولا. اور اگر دلیل چاہیے، کیونکہ سارا مجمع نہیں بولا اس جملے پہ، آدھا مجمع بولا ہے، بھئی ساری امت رسول خدا کے غلام ہے یا نہیں ہے؟ ہاں نہ کیجئے گا، اگر نہ بھی کہیں گے تب بھی برا نہیں لگے گا. جو کہوں جہاں پہ مانے وہ ساتھ ساتھ تصدیق کیجئے گا. ساری امت ہے رسول خدا کے غلام، سارے صحابہ رسول خدا کے غلام. یہ میرا عقیدہ نہیں، سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. سارے صحابہ رسول خدا کے غلام ہے یا نہیں؟ سارے صحابہ غلام تو پھر رسول خدا مولا. جو نہیں پہنچے، بھئی سارے صحابہ غلام، رسول خدا مولا. اب رسول خدا سے پوچھتے ہیں آپ کے بعد بھی کوئی مولا ہے؟ تو پیغمبر نے غدیر پہ ہاتھوں پہ اٹھایا، من کن تو مولا. آپ کی محبت کا. عزیزان گرامی، سارے صحابہ غلام جناب رسول خدا تعارف کروائیں گے کون کون مولا ہے. پیغمبر تعارف کروائیں گے، کبھی ہاتھوں پہ اٹھا کے تعارف کروائیں گے، کبھی کسی بی بی کی تعظیم میں کھڑے ہو کے تعارف کروائیں گے، کبھی نوازوں کو کاندھوں پہ. کاندھوں پہ اٹھا کے بتائیں گے کون مولا. بس بھئی مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے، اور بہت ان کے خاندان کا کنٹریبیوشن ہے لاہور کی عزاداری میں پیش کر رہا ہوں. رسول خدا فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت. اب روک کے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، چلیے گا میرے ساتھ. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے بھی پورا احساس ہے لوگ گھنٹوں سے بیٹھے، اور یہ عزاداری کے ایام کوئی آرام کے ایام نہیں ہے. میں بھی کوئی آرام نہیں کر رہا. میں نے کل رات بھی کہا تھا اس مہینے میں مجھے آرام نہیں ملتا، لیکن سکون بہت ہے. توجہ فرمائیے ذہن گرامی. تو بھائی ذہن گرامی، جیسے جیسے تقاضے تھے نا، ویسے ویسے اللہ نے انبیاء کو معجزات عطا کیے. جناب موسیٰ کے دور میں جادو کا زور تھا، تو انہیں 2 معجزات دیے. ید بیضا، جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے نور نکلتا تھا. دوسرا عصا، زمین پہ پھینکتے اژدہا میں بدل جاتا. جناب عیسیٰ کو دم عیسیٰ دیا، وہ بیمار کو ہاتھ لگاتے بینائی آ جاتی، بہرے کو ہاتھ لگاتے شنوائی آ جاتی، گونگے کو ہاتھ لگاتے گویائی آ جاتی. بات اگر پہنچا پائیں، جملہ کہنا چاہتا ہوں، عیسیٰ اگر شفا دے تو مسلمان مان لے. اور فخر عیسیٰ حسین ابن علی، توجہ ہے زیادہ نہیں گرامی. میں جو جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ سن لیجئے، میں بات آگے بڑھاؤں گا. تو حبیب خدا جیسے تقاضے تھے ویسے معجزات اللہ نے انبیاء کو دیے. رسول خدا کے زمانے میں عربوں کو 2 باتوں پہ بڑا ناز تھا. ایک اپنی زبان پہ، ہم عرب ہیں باقی عجم، انہیں اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا. دوسرے اپنی تلوار پہ بڑا ناز تھا. بات بات پہ لڑائی ہو جاتی تھی، تلوار کھینچ لیتے تھے، نسلوں میں کچھ تو کچھ چلتا تھا، اور اتنی جنگیں ہوتی تھی مہینوں جاری رہتی تھی. تو اللہ نے کہا میرے حبیب ان کی 2 باتوں پہ انہیں ناز ہے، میں ان کی 2 باتوں کا آپ کو جواب دے رہا ہوں. معجزہ عطا کروں گا ایسا یہ دونوں کا جواب نہیں لا سکیں گے. ان کی زبان کا جواب قرآن ہے، ان کی تلوار کا جواب علی.
توجہ فرما رہے سے نہیں رہے؟ اے میرے حبیب، ان کی تلوار کا جواب علی ہے، ان کی نسلیں جمع ہو جائیں۔ خدا کی قسم اچانک ذہن میں جملہ آیا، میں کہتا ہوں یہ مولا کی عطا ہے۔ کسی نے کہا مولا حسن مجتبیٰ سے کہ بھئی سارے مدینے والے جمع ہوئے ہیں کہ اے مولا حسن اپنے بابا سے کہیے وہ جو کی خشک روٹی کھاتے ہیں، ان سے کہیں گوشت کھا لیں۔ نہیں یہ مجمع جو کی خشک روٹی، وہ بھی گھٹنے پہ مار کے توڑتے ہیں، اتنی سخت ہو جاتی ہے۔ تو سارے کے سارے مدینے والے یا کوفے والے جمع ہوئے، کہا ہے حسن مجتبیٰ مولا اپنے بابا سے کہیے ہم بکرا بھون دیتے ہیں، کہیں اونٹ کہیں گائے، جو کہیں گے علی گوشت لا دے، بھیڑ لا دے، بھون دیتے ہیں، علی ایک دفعہ گوشت تو کھائیں۔ اتنا سا گوشت کھاتے ہیں، خشک جو کی روٹی۔ ایک مرتبہ مولا حسن مجتبیٰ نے کہا بابا سارا شہر جمع ہو گیا اور کہتا ہے کہ ہے حسن مجتبیٰ بابا سے کہیے گوشت کھا لیں۔ مولا بہت کمزور نظر آ رہے ہیں، ٹانگیں بھی پتلی ہیں، مولا بہت طاقتور نظر نہیں آ رہے، کمزور نظر آ رہے ہیں اور مسلسل جاگتے رہتے ہیں۔ مولا نے مسکرا کے کہا بیٹا حسن ان سے کہو سارے عرب کو جمع کر لو، علی اس بڑھاپے میں بھی شیر۔ ماشاءاللہ مل کے سلامت رہا۔ اب جناب حبیب نے فرمایا کہا اے میرے بیٹا لخت جگر حسن اگر سارے عرب سے کہو جمع ہو جائیں، میں اکیلا سب کا مقابلہ کروں گا، علی علی ہے، میں ابھی بھی شیر ہوں، شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو گھاس نہیں کھاتا۔ توجہ، مولا فرماتے ہیں بیٹا حسن ان سب سے کہتے ہیں سمجھتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، اگر یہ دیکھتے ہیں نا میرے بازو کمزور ہو گئے، ٹانگیں کمزور ہیں کیونکہ کھانا نہیں کھاتا، ان سے کو سب کو جمع کرے، نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ میرا بازو کمزور پڑا، نہ بازو کمزور ہے نہ ذوالفقار کند ہے، میں ابھی بھی سارے عرب کے لیے اکیلا کافی ہوں۔ تو اللہ نے کہا تھا میرے حبیب میں 2 معجزات عطا کر رہا، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ ایک قرآن جو قیامت تک کے لیے لاجواب ہے، اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، دوسرے اہل بیت جو لاجواب ہیں۔ عزیزان گرامی ہمارا عقیدہ یہ ہے علی آج بھی ہیں، علی آج بھی ہیں، ہم اگر مدد مانگے تو آج بھی مدد آتی ہے۔ ایک رو کے جو لگے علی مولا علی مولا علی مولا۔ بھائی ٹائم زیادہ نہیں ہے تو اب یہاں حدیث کو مکمل کر دوں گا، اللہ اس وقت جی کر رہا تھا کہ میں اس انداز سے مولا کے کچھ فضائل پیش کروں کہ آپ پھر یہاں نہ ہو میرے ساتھ نجف میں ہو۔ وقت نہیں تفصیل میں نہیں جا سکتا، تو مولا کائنات میں خدا کی قسم جب جنگ پڑھتا ہوں تو میں یہاں ہوتا ہی نہیں، اور جنگ کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ مولا کی عطا نہ ہو۔ اور جناب امیر علیہ السلام کی جنگوں کو دیکھیے، مولا نے ثابت کیا اہل بیت قیامت تک کے لیے مدد کرتے ہیں۔ جو جملہ پیش کر رہا ہوں، بہت سے آج منکرین اہل بیت یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اہل بیت مدد نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے بہت بڑے عالم دین استاد کہنے لگے میں جنت البقیع میں کھڑا تھا، قلم لگا ہوا تھا، امامہ پہنا تھا، مطبع سمجھتے ہیں ذرا، مذہبی پولیس ملا، کتنا کھل کے پیش کرو، پرچہ کروا کے ہی مجھے داد دیجیے گا کیا؟ پہنچ رہے نا حضرات؟ تو اب وہ اپنے پورے حلیے میں جنت البقیع میں کھڑے تھے، مدد مانگنا بدعت، زیارت پڑھنا بدعت، پر 3 ہی الفاظ آتے ہیں، بدعت
شرک، حرام، نہ جانے تین ہی کیوں. تمام حسینیوں کو سید سجاد کی شہادت کی شب کے واسطے اور سید سجاد کے 72 یوسفوں کا واسطہ کچھ نعرے لگاؤں گا. نجف تک آواز جائے، نجف تک آواز جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کے لیے صلوات. محبتوں کا شکر. سلامت رہے. میں آپ سب کے لیے، ہمارے نواب صاحب نے نعرہ لگایا، جتنے میرے بھائیوں نے نعرے لگائے ہیں، ان سب کی سلامتی کے لیے اور اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات. توجہ ہے کہ زیادہ نہیں گرام. اب وہ کہتے ہیں کہ میں جنت البقیع میں کھڑا تھا، اتنے میں ایک مطوع یا شیخ یا ملا جو بھی کہہ لیجیے آیا اور اس نے کہا کہ یہ مدد نہیں کر سکتے، تم جنت البقیع میں حسن مجتبیٰ سے مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ کہ تم سے مطلب ہی کچھ نہیں ہے، میں جو کروں. اس نے قلم نکالا ان کی جیب سے اور پھینک دیا. کہا اگر یہ مدد کر سکتے ہیں نا تو ذرا کہو اپنے حسن سے تمہیں قلم اٹھا کے دے دے. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا اگر تیری دلیل مان لوں تو پھر تو اللہ بھی مدد نہیں کر سکتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو انہوں نے کہا متوع او ملا ذرا اللہ سے کہ قلم اٹھا کے دے دے. کہا پھر عقل کے اندھے یہ اس لیے نہیں بنے کہ تیرے قلم اٹھا کے دے، یہ چھوٹے کاموں کے لیے نہیں بنے. دنیا کی تقدیر ان سے چلتی ہے. بات پہنچ رہی ہے اللہ نے گرامی. ہمارے محمد کے ماننے والے بڑا کام ہوتا ہے تو ان کی خدمت میں جاتے ہیں. ہماری تو اللہ کے پاس کوئی آبرو ہے نہیں، آپ کی ہے تو آپ کہہ دیجئے، یہ کہتے تو کام ہو جاتا ہے. بات پہنچ گئی عزیزان گرامی. اب عزیزان گرامی قیامت تک کے لیے پیغمبر فرما رہے ہیں دو طرح قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنے اہل بیت. اب کبھی بھی کوئی نوجوان ہمارا کوئی آپ سے سوال کرے نا پھر کیوں کہتے ہو کہ غدیر خم میں رسول خدا نے علی مرتضیٰ کو مولا بنایا؟ نہیں، ہم نہیں کہتے رسول خدا نے بنایا، ہم کہتے بنایا اللہ نے، بتایا مصطفیٰ نے. پہلا مومن کرے گا وہ آخری مومن کا جو مومن یہ سمجھتا ہے اس زبان پر، اس آواز پر اللہ حسین بن علی کا ہے تو وہ مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرے کا جواب دے گا. نعرہ ممنون ہوں آپ کی محبت ہو. غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. جس محبت سے آپ سن رہے میرا پڑھنے کا جی کر رہا. لاہور والوں کو سلام ہے. تو عزیزان گرامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کہا یہ دونوں قائم و دائم رہیں گے، دونوں باقی رہیں گے، دونوں باقی رہیں گے. اگر قرآن باقی ہے تو پھر مانو وارث قرآن بھی باقی
میراث ہے اہل بیت وارث ہے. جب میراث باقی ہے تو وارث بھی باقی ہے. اور سارے مسلمانوں سے سوال کیجئے کل آپ نے گناہ کیا تھا, کیوں کیا تھا؟ کہا میں نے نہیں کیا, شیطان نے بہکا دیا تھا. اچھا شیطان سے ملے آپ؟ نہیں ملا تو نہیں ہوں, پھر کیسے بہکایا اس نے؟ کہا یوسوس فی صدور الناس, قرآن میں ہے دلوں میں وسوسہ کر دیتا ہے. توجہ, وہ سب کہتے ہیں دلوں میں وسوسہ کر دیتا ہے, بات ذہن میں ڈال دیتا, نظر نہیں آتا. شیطان تو بغیر نظر آئے گمراہ کر دے, اور حجت خدا بغیر نظر آئے ہدایت کرے تو نہیں مانتے. توجہ ہے سزانے کے نام. جب شیطان بغیر دیکھے سارے مسلمان مانتے ہیں, نظر نہیں آتا گمراہ کر دیتا ہے. شیطانی طاقت جب بغیر دکھے گمراہ کر سکتی ہے تو رحمانی طاقت, الہی طاقت, حجت اللہ, امام منصوص من اللہ, ولی اللہ کیسے غیبت میں ہدایت نہیں کر سکتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے 14 معصومین جو بھی پکارے مدد کرتے ہیں, اور صرف 14 نہیں, حضرت زینب کبریٰ, حضرت عباس ابن علی, حضرت علی اکبر علیہ السلام, جسے پکارو مدد کرتے ہیں. سارے مجمع کی توجہ ہو, خاص طور سے نواز صاحب کے جو نبی کرم مجمع کی توجہ ہو. ہم مردوں سے مدد مانگنا بدعت سمجھتے ہیں. سارا مجمع نہیں ہے بھائی, سارا مجمع نہیں ہے. ہم مردوں سے مدد مانگنا بدعت سمجھتے ہیں. مردوں سے, زندوں سے نہیں. قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے. زندہ ہے علی والے, دلیل اس کی لحد ہے. زندہ ہے علی والے, دلیل اس کی لحد ہے. شانہ کسی مردے کا ہلایا نہیں کرتے. بات بہت رہی جانے کے نام. ہم مردوں سے مدد نہیں مانگتے, شہید زندہ ہوتا. اور اگر کوئی آپ سے کہتے کہ نہیں رسول خدا شہید نہیں ہے, ہمارا عقیدہ تو ہے کہ ہیں, لیکن اگر کوئی کہے نہیں شہید نہیں ہے تو بتاؤ شہید کون ہے؟ 2 آدمی جنگ میں جائیں, ایک رسول خدا کا ماننے والا, دوسرا منکر مردہ ہے. ماننے والا شہید زندہ ہے, جس کا ماننے والا زندہ ہے وہ مردہ کیسے؟ بات پہنچ گئی ہے سارے کرام. ایک آخری جواب دوں گا, مجھ میں طاقت نہیں ہے پڑھنے کی. ایک آخری جواب سن لیجیے. تو بہت سے کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ نے, شاہ محدث ولی اللہ دہلوی نے بھی لکھا ہے, کتاب کا نام ہے سر الشہادتین, 2 شہادتوں کا راز. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے رسول خدا کو وہ تمام معجزات دیے, وہ تمام فضائل دیے جو تمام انبیاء کو دیے تھے, بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کیے, لیکن شہادت نہیں دی. اور شہادت کی ہے 2 قسمیں. کون؟ ولی اللہ محدث دہلوی, ہمارے علماء میں سے نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں شہادت کی 2 قسمیں, سری اور علنی. چھپی ہوئی شہادت اور کھلی ہوئی شہادت. چھپی ہوئی شہادت زہر سے ہوتی ہے, کھلی ہوئی شہادت تلوار سے ہوتی ہے. تو آپ شاہ محدث ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے رسول خدا کو 2 نواسے عطا کر دیے. ایک کی سری شہادت تھی, دوسرے کی علنی. ایک کی زہر سے شہادت ہوئی, دوسرے کی تلوار سے. تو اب شاہ صاحب کہتے ہیں ان 2 نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے, بلکہ رسول خدا کی شہادت ہے. یہاں تک تھا شاہ صاحب کا کلام. اب آگے ہمارا بھی سن لیجئے. میں کہوں گا شاہ صاحب بہت اچھا فرمایا آپ نے.
دونوں نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، رسول خدا کی شہادت ہے، تو پھر یہ بھی مانیے کہ ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے۔ توجہ سارے بندے کی توجہ۔ شاہ صاحب اگر ان دونوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، رسول خدا کی شہادت ہے، تو پھر ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے، رسول خدا کا قاتل ہے، اور رسول خدا کا قاتل رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمائے جا رہے ہیں یار، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ اب سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی آل محمد کا قاتل ہو وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا، ان کا قاتل رسول خدا کا قاتل ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب اگر چاہے بنو امیہ سے کوئی مروان ابن حکم ہو، عبد الملک ابن مروان ہو، جس نے پوری زندگی مولا سجاد کو زحمتیں دی ہیں، آج شب ہے اس امام کی شہادت کی جس نے یہ ساری عزاداری ہمیں عطا کی ہے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں دنیا میں جتنا 5 افراد گریہ کر گئے ہیں نا، اب کوئی نہیں رو سکتا۔ جتنا 5 افراد گریہ کر گئے، کمانا کون کون کا؟ پہلے جناب آدم، جب ایک بیٹے نے دوسرے کا قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا، بہت روئے جناب آدم، بہت روئے، مسلسل روتے رہتے تھے۔ جب بہت زیادہ روتے تو ایک دن جناب جبرائیل نے کہا آدم، اللہ فرماتا ہے کہ ایک آخری نبی آ رہے ہیں، ان کا ایک نواسہ ہوگا، نام حسین ہوگا، اس حسین کا ایک جوان بیٹا ہوگا، نام علی اکبر ہوگا۔ کہا آدم آپ کا حابیل کچھ نہیں تھا جو حسین کا علی اکبر ہوگا۔ آپ اپنے بیٹے پہ گریہ نہ کیجئے، آپ حسین کے علی اکبر کو یاد کیجئے۔ اجر و کمال اللہ۔ دوسرے رونے والے کون ہیں؟ جناب یعقوب، بہت تیزی سے گزر رہا ہوں۔ جناب یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک جناب یوسف آنکھوں سے دور ہو گئے۔ جناب یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف۔ تیسرے جناب یوسف جب زندان گئے تو زندان میں بہت روتے تھے۔ ایک سوال کروں، اے جناب یوسف، آپ زندان میں تنہا تھے، مولا سجاد کے ساتھ پھپھیاں تھیں، بہنیں تھیں، مائیں تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے پتا ہے کہ آج زیارت پر آمد ہونی ہے اور یہ مرکزی مجلس ہے، لوگ پورے دور دور سے آئے ہیں، دوسرے شہروں سے مجھے بتایا، دوسری بستیوں سے لوگ آئے ہیں زیارت کے لیے۔ چوتھی ہستی کون ہے سب سے زیادہ رونے والوں میں؟ تو چھٹے امام رونے لگے، کہا چوتھی ہستی میری دادی فاطمہ الزہرا۔ کہا میری دادی زہرا بہت روئی، دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں میں سے۔ کسی نے کہا مولا لیکن آپ کی جو دادی تھی وہ تو چند مہینے رسول خدا کے بعد، اس کے بعد شہید ہو گئے۔ مولا نے فرمایا وہاں مدت کو نہ دیکھ، شدت کو دیکھ۔ میری دادی اتنی شدت سے روتی تھی سر کے سارے بال سفید ہو گئے۔ آئیں بھائی 5ویں ہستی کو پیش کر دو۔ جانتے ہیں سب سے زیادہ دنیا میں رونے والے 5ویں کون ہیں؟ امام زین العابدین مولا سجاد، پوری زندگی کربلا کے بعد روتے ہیں۔
23 یا 24 برس کے تھے جب گریا شروع کیا، پھر پوری زندگی روتے رہے. اور جانتے کس بات پہ روتے تھے؟ بات پہ روتے تھے. آپ کے خادم نے وضو کا پانی سامنے رکھا، مولا نے کہا ہائے حسین، ہائے میرے بابا کو پانی نہیں ملا. ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں گا، جنہوں نے سر جھکا رکھے ذرا آنکھیں بند کر کے مدینے چلیے گا. مولا بات پہ روتے تھے. آپ کا ایک چاہنے والا آیا کہ مولا میرے بھائی کی شادی ہے، تشریف لائیے. مولا نے کہا ہائے علی اکبر. پھر رو کے فرمایا جب سے علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے میں شادیوں میں نہیں جاتا. کہا مولا اگر آپ آ جائیں. مولا نے کہا آؤں گا ایک شرط پہ، کچھ دیر کے لیے میرے بھائی علی اکبر کے مسائل پڑھ دینا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس میں جانتا ہوں تابوت کی زیارت کی تیاریاں ہو رہی ہیں، سب مل کر دیکھیں گے. ایک اور جملہ پیش کروں. کسی نے آگے کہا مولا میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے. بس جیسے کہا نا بچے کی ولادت ہوئی ہے، مولا نے کہا ہائے علی اصغر. ایک آدمی نے سوال کیا مولا آپ کو اپنے بابا کے بعد سب سے زیادہ کون یاد آتا ہے؟ مولا نے فرمایا مجھے اپنے بھائی اور بہن بہت یاد آتے ہیں. مولا کی ایک چھوٹی سی بہن تھی. مولا فرماتے مجھے اس بہن کے سوال بہت رلاتے تھے. کہا مولا کیا سوال کرتی تھی؟ آپ کی بہن آپ سے کیا سوال فرماتی تھی؟ مولا نے فرمایا اکثر میری بہن کہتی تھی ہمیں 2 طرح کے زندان ملے. ایک ایسا تھا جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا، اتنی تاریکی تھی. دوسرا ایسا تھا اس کی چھت نہیں تھی. ہم بازار میں اس زندان میں بیٹھے تھے. میری چھوٹی سی بہن نے کہا بھائیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا بہن یہ دانہ چگنے جا رہے ہیں. شام ہوئی پرندے دوبارہ نظر آئے. کہا بھائیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بہن یہ اپنے آشیانوں کو واپس جا رہا ہے. چھوٹی سی بیوی نے رو کے سوال کیا بھائیا پرندے تو اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، کیا قیدی بھی گھروں کو واپس جاتے ہیں یا قیدی زندانوں میں مر جاتے ہیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج اس امام کا پرسہ جناب سیدہ کو پیش کرنا ہے جن امام نے پوری زندگی مولا حسین پہ گریا کیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک مرتبہ مولا سجاد سے جناب سکینہ نے پوچھا بھائیا میں نے زندگی میں آج تک کبھی آپ کو پاؤں پھیلائے نہیں دیکھا، بھائیا آپ نے پاؤں کیوں پھیلائے؟ کہ بہن میرے پاؤں میں کانٹے لگے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا مولا اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ کہ میری بہن نے ایک ایک کانٹا میرے پاؤں سے نکالا. کہ مولا اس میں بھی رونے کی بات کیا ہے؟ کہ رونے کی بات یہ ہے میری بہن کے پاؤں میں بھی کانٹے تھے لیکن میری بہن سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا بی بی کتنا درد ہے پاؤں میں. اجرکم اللہ، اجرکم. برداشت کر پائیں گے؟ رو کے میری بہن کہی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. چلے بھی میرے ساتھ چلے. تاریخ میں 3 ایسے غسل دینے والے ہیں جو غسل روک کے رونے لگے، غسل دیتے دیتے رونے لگے. پہلے مولا علی، رات کا وقت تھا، معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتے ہیں. مولا نے فرمایا سیدہ ہاتھ ہٹائیے. جیسے ہی ہاتھ ہٹا شیر خدا نے کہا ہائے سیدہ، ہائے فاطمہ. جناب فضلہ نے سوال کیا مولا کبھی شیر بھی ایسے روتے؟ مولا کیا بات ہے آپ ایسے رو رہے ہیں؟ کہ فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی سب سے میں ہاتھ جوڑ کے گمت رہا. ایک مرتبہ سب میری طرف دیکھئے گا. دوسرا جانتے ہیں کون ہے وہ ہستی جو غسل دیتے دیتے رونے لگی؟ شام کا زندان ہے. جناب زینب ایک چھوٹی سی بی بی کا غسل دے رہی ہے.
ایک مرتبہ جناب زینب نے سوال کیا سید سجاد میں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ مولا نے کہا پھوپھی اماں میری بہن کا کرتا مت اتاریے گا، میری بہن بڑی زخمی ہے۔ اوکے میرے بھائی، کوئی بے ہوش نہ ہو رہا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بے سب میری طرف دیکھیے گا، بس 5 منٹ کی زحمت اور نہیں پڑ رہا، اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے، ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں میری طرف دیکھیے گا۔ جانتے ہیں تیسری ہستی کون ہے جو غسل روک کے رونے لگے؟ 5ویں امام۔ جب چوتھے امام کو غسل دے رہے تھے، مولا نے ایک مرتبہ کروٹ دی پشت پہ پانی ڈالنے کے لیے، نہ جانے کیا نشان دیکھے چوتھے امام کی پشت پہ۔ 5ویں امام نے کہا ہائے میرے بابا، آج تک کمر پہ نشان باقی تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی 2 ایسے تابوت ہیں جب بھی پورے دنیا میں کہیں پہ بھی اٹھائیں، عراق میں، ایران میں، شام میں، بحرین میں، یمن میں، کہیں پہ بھی، پاکستان میں، پوری دنیا میں جب شیعہ 2 تابوت اٹھاتے ہیں نا تو ان پہ ہمیشہ زنجیریں ہوتی ہیں۔ ایک 7ویں امام کا تابوت جب قلعہ بغداد پہ رکھا گیا، زنجیریں لٹکی ہوئی تھی، شیعوں نے پوچھا او مزدوروں تم نے زنجیریں کیوں نہیں کاٹی؟ کہ تمہارے امام کی زنجیریں کٹ نہیں سکتی تھی، زنجیریں گوشت کھا کے ہڈیوں میں چلی گئی تھی۔ اور دوسرا تابوت کس کا جس پہ زنجیریں ہوتی ہیں؟ آج ایک تابوت برآمد ہوگا جس پہ زنجیریں ہوگی۔ چوتھے امام، آخری لحظات سے مولا کے زہر دے دیا گیا، آخری جملے سن لیجئے۔ امام نے 5ویں امام کو بلایا، کہا محمد باقر میرے لان مجھے خود غسل دیجئے گا، مجھے خود کفن دیجئے گا، میرا جنازہ خود پڑھائیے گا، بیٹا مجھے میرے چچا حسن مجتبیٰ کے پہلو میں جنت البقیع میں دفنائیے گا۔ پھر رو کے کہا بیٹا میرے جنازے میں زیادہ لوگوں کو نہ بلائیے گا۔ امام باقر نے سوال کیا بابا ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے، باپ کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، میں کیوں لوگوں کو نہ بلاؤں گا؟ بیٹا میری بھی یہی حسرت تھی، کربلا میں لوگ آتے، لیکن ہائے میرے بابا کا جنازہ 3 دن میں دونوں کفن پڑا رہا، کوئی جنازے میں نہیں آیا۔ تابوت آنے والا ہے، آخری جملہ سن لیجیے۔ آج اب تک تابوت کو سہارا دیں گے نا، میں اپنے بھائیوں سے روک کے جملہ اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں، مردوں میں آج کوئی آیا ہو نہ آیا